بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہمارے گہرے زخم ہیں وہ دوبارہ کردے گئے یا ان کو کھرچا گیا، اور کہتے ہیں نا کہ سوتے پھوٹ پڑے۔ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے ویلاگ اس پہ نہیں کیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو دفعہ کیے تو یوٹیوب میں ریموو کر دیے، تو میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہ سب کے کرتے ہیں، بس دو چار میں کر دیتے ہیں جو ان کا ہاتھ آتا ہے، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو خیر ان کے اس طرح کنٹرول سے باہر چلا گیا ہے کہ وہ بے بس ہو گئے ہیں۔ جو کچھ فلسطین میں بیت رہی ہے، اور پھر آج جو کچھ کشمیر کا معاملہ ہوا ہے، بھارتی سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا، میرے لیے بالکل اہم نہیں تھا۔ میں خدا گواہ ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی سازش تھی، یہ کوئی طفل تسلی تھی، یہ کوئی ہمارے جذبات کے برانگیختہ نہ ہو جائے تو ہمارے حکمران یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی آسودگی کے لیے ذرا ایک جو جیسے عمران خان صاحب نے 5 اگست کے اوپر اور باجوہ صاحب نے بڑے شور و غوغا کیا تھا، یہ اسی طریقے سے ہمارے وہ کہتے ہیں نا ایک تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جذبات کو، تو انہوں نے کہا ہم ہی شور مچا دیں، وگرنہ حقیقت ہے کہ کیا وہ اتنے جاہل اور بیوقوف ہیں ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ اور صبح سے جو ہمارے جتنے نیوز چینلز ہیں وہ ایک بڑا بتا رہے کہ فیصلہ آ رہا ہے، بہت بڑا فیصلہ آ رہا ہے، انہوں نے کشمیر واپس پاکستان کو دے دینا تھا، اس کا پرانا سٹیٹس واگزار کرنا تھا۔ بہرحال ایک اور اس کے اندر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں اور جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی موتی کے رنگ میں رنگا کیا۔ پھر ایک دن ہمارے فورن آفس میں جو کسی بہت بڑے دفاعی تجزیے نے کہا، صبح ٹی وی بیٹھے تھے کہ کہاں گیا گاندھی کا ہندوستان، ادھر سے فلسطین کے اندر ہے، تو یقین ہے اتنی یکسانیت ہے دونوں میں، فلسطین میں کشمیر میں، میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ میاں کتنی یکسانیت ہے۔ اصل تو دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ تاریخ کیا، واقعات کیا، اس کو یہ کہتے ہیں نا ایک کوزے میں ایک شعر میں بند کر دیتے تھے، اور کئی تو شعر جو ہے اس کا پہلا مصرع کسی کو نہیں پتہ، لیکن دوسرا جو ہے ضرب و مثل بن گیا۔ اب ایک انہوں نے شعر لکھا جس میں انہوں نے پہلے مصرع میں یہ بتایا کہ تقدیر کا قاضی کون ہے؟ اللہ میاں تقدیر لکھتا ہے جو ہماری تقدیر یا قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، لیکن اصل دوسرا مصرع ہے جو کہ ضرب و مثل بن چکا ہے ظلم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ لوگوں کو جو ضعیف ہے اس کی قسمت میں مر جانا ہی لکھا ہے، خاک سر ہونا لکھا ہے، مٹی چاٹنا لکھا ہے، یہ ہمارا سارا مقدر ہے۔ کیا ہمارے پاس اصلی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس میزائل کی کمی ہے؟ دونوں جگہ پہ، فلسطین کے لیے بھی۔ کیا ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے؟ اگر سارے مسلمان ممالک اپنا، چلو کشمیر کو چھوڑیں، یہ تو طریقے سے ہمارے ان کو ایک کلین چٹ ملی ہوئی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ فلسطین کے اوپر تو ہم سارے متفق ہیں، ICC بنی ہی فلسطین کے اوپر تھی، یہ اس کی تاریخ دیکھ لیں۔ شاہ فیصل جو ہے شہید ہوئے تھے فلسطین کے اوپر، بڑے بڑے واقعات ہو جائیں فلسطین کے اوپر، تو اس کے اوپر تو ہمارے ریسورسز دیکھ لیں، اربوں کی دولت ہو، ترکی اور پاکستان کی فوج ہو، ملیشیا اور انڈونیشیا ان کی افواج ہو، ٹیکنالوجی ہو ترکی کی، ملیشیا کی، سارے ممالک کی، پاکستان کے میزائل ہو، پاکستان کے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ایران کی ٹیکنالوجی ہو بہت آگے ہے، یہ سارے ملک کے نا مل کے نا اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہیں سارے ضعیف، سارے کے سارے کمپرومائزڈ، اپنے مفادات کے غلام، اور مفادات جب آپ کے ہوں اور جب آپ نے جرائم کرنے ہوں اپنی طاقت کے ذریعے، تو پھر آپ اصولی کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ فلسطین اور کشمیر دونوں کے اندر دیکھ لیں۔ اچھا، دونوں کے واقعات میں بھی ایک بڑی سملیرٹی ہے۔ دونوں کے جو قضیے اصل جو شروع ہوئے وہ شروع ہوئے
19ویں صدی کے آخر میں، بالکل آپ دیکھ لیں، میں تاریخ میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک ایک تاریخ بتا سکتا ہوں کہ کس کس وقت میں ان دونوں کی چنگاری جو پھوٹی اور جو بعد میں شعلہ جوالہ بن کے یہ سب کچھ ہمارے سامنے آیا. لیکن 1932-33 میں دونوں جگہ پہ ایک ہی طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے. وہاں پہ کس طریقے سے مہاراجہ ہری سنگھ اس اقتدار میں کیسے جو ہے کانگریس جو ہے اس نے ان روڈ بنائی اور کشمیریوں کو جو کہ پچھلے 100 سال سے انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا ہندو مہاراجوں نے، ان کے اندر پھر کس طریقے سے کانگریس کے ان روڈز بنے. اور اسی طریقے سے آپ فلسطین میں دیکھ لیں کہ کیسے آ کے انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی اور کیسے کیسے نقل مکانی شروع کی اور کس طریقے سے 31-32-33 سے پروٹیسٹ شروع ہوئے. اس سملیرٹی کے اندر چند چیزیں اور بھی دیکھ لیں. کشمیر جب بھی ہندوستان نے جو بھی قبضہ کیا ہے اس میں پاکستان کو تو کوئی اتنا اعتراض نہیں ہوا. وجہ اس کی کوئی ہو سکتی ہے کہ لڑ نہیں سکتے، کمزور ہے، ہندوستان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. یہ 5 اگست کو جو عمران خان صاحب کے جب باجوہ کی مثالی جوڑی پاکستانی حکمران تھی، اس سے پورے 10 دن پہلے عمران خان صاحب صدر ٹرمپ کے پاس وائٹ ہاؤس میں بیٹھے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ کشمیر کا مسئلہ حل کرا دو. 3 دن بعد مودی امریکہ پہنچتا ہے اور وہ بھی ٹرمپ نے بتایا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. اور کیا ہوا؟ 5 اگست کو انہوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ حل تھا. پورے کشمیر کے اندر انہوں نے فوجیں ڈلا دی. آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کر دیا. آرٹیکل 35A جو کہ کشمیر کی جو بھی خصوصی حیثیت تھی وہ دونوں ختم کر دیے آئین کے. اس سے پہلے بے شمار ظلم کر چکے تھے. لیکن ایک دلچسپ بات ہے، ایک اور کہی جاتی ہے، گاندھی کا ہندوستان. حقیقت یہ ہے کہ میں اگر اس کے منہ سے نقاب اتاروں نا تو گاندھی ہندوستان کے لیے کوئی اوتار ہوگا، مہاتما ہوگا. میرے نزدیک گاندھی سے زیادہ ایک گھٹیا اور کمینہ شخص کوئی نہیں تھا مسلمانوں کے لیے. یہ کشمیر کے اندر جو اس نے وارداتیں کی نہرو کے ذریعے اور نہرو کے ساتھ مل کے، اور آخر میں آ کے جب دیکھا کہ آزادی آ رہی ہے، بدقسمتی یہ کہ قائد اعظم جب انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو اتنا بڑا واقعہ تھا کہ ہمیں تو یہ ہوش ہی نہیں تھی کہ کشمیر کا ہم اس وقت فکر کرتے، وہ کی نہیں جا سکتی تھی، گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ جو اصل ایشو تھا وہ سیٹل کرنا تھا. ہندوستان جو تھا انہوں نے نظریں رکھ لی تھی. اور اس سے پہلے کشمیر کی حیثیت اور کشمیر یا گلگت بلتستان ان کا روس کے ساتھ بارڈر ملنا اور پھر انگریزوں کا زار کو روکنا، یہ پوری ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی اور ہندوستان کو اس بات کا پتہ تھا. یہ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے قبائلی لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کا وہ حصہ جو کہ اسٹریٹجیکلی ہندوستان کو بہت ناقابل تسخیر بنا سکتا تھا وہ ہم نے چھین لیا. لیکن یہ گاندھی کا جو گھناونا رول ہے، اس کے اوپر کسی دن میں پورا ویلاگ کروں گا کہ کون کون سی تاریخوں کو کس وقت میں گئے کشمیر میں. اور راجہ جو تھا وہ عجیب و غریب تھا، اس کا خیال تھا وہ تو ظاہر ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے. وہ تو قائد اعظم کے ساتھ بھی پینگیں بڑھانا چاہ رہا تھا، ان کے ساتھ بھی بھاؤ تو کر رہا تھا. خیر یہ قصے بڑے لمبے چوڑے ہیں. لیکن مجھے حقیقت ہے کہ آج سوائے میں چیخ و پکار کرنے کے گلہ پھاڑنے کا اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں، ہم آپ کے مجرم ہیں اور ہم بے بس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس میں بے قصور ہو. حقیقت ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ آپ دونوں کے لیے ہوگا. آپ یہ بات نوٹ کر لیں. انشاءاللہ یہ الفاظ آج میرے دیکھیں کہ اسی جو آج کل اسرائیل کا جو شر جو ہے جس کے ڈوگرے برس رہے ہیں فلسطین کے اوپر، اسی میں سے انشاءاللہ فلسطین کے لیے، سرزمین فلسطین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، فلسطین مسلمانوں کے لیے ایک خیر ہوگا. باقی رہے نام اللہ کا. وما علینا الا البلاغ.